صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، سعید ابن زید حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، عشرہ مبشرہ اصحاب میں سے ایک ہے۔ ان کے اوپر ایک عورت نے الزام لگایا، اس عورت کا نام تھا اروا، اروا الف کے ساتھ، الف را وا اور یا۔ ایک لفظ ہے عروا، وہ مردوں کا نام ہوتا ہے، وہ عین کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش ہوتا ہے، اور بائی چانس یہ دونوں نام اس حدیث میں ہے۔ عروا ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ اروا نامی ایک عورت تھی جس نے الزام لگایا سعید ابن زید پر کہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا۔ اس وقت مدینے کا گورنر تھا مروان بن حکم، اس نے بلایا سعید ابن زید کو اور کہا کہ آپ پہ الزام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم سوچ سکتے ہو کہ میں وہ شخص ہوں جس نے اللہ کے نبی سے یہ خود بات سنی تھی کہ جس شخص نے کسی دوسرے کی بالشت بھر زمین بھی دبا لی، یعنی 9 انچ، یہ ایک بالشت، تو 7 زمینوں کا توق قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ڈالے گا، وزن کے طور پہ عذاب دے گا۔ جبکہ یہ خود بات میں نے اللہ کے نبی سے سن رکھی ہو، اس کے باوجود میں کسی کی زمین دبانے کا سوچ بھی سکتا ہوں۔ یہ صحابہ میں اور عام امتیوں میں فرق ہے۔ وہ جب سنتے تھے تو اس کو اسی طرح ہی سمجھتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، نہ، ان کو یہ پتا تھا کہ محبوب کی نسبت کام اسی صورت میں آئے گی جب محبوب والے کام ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مروان نے کہا کہ حضرت مجھے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ثقہ اور صدوق راوی ہیں۔ انہوں نے کہا نا، ایتھے نہیں مسئلہ ختم ہویا۔ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر عدالت کے اندر اس عورت کے لیے بد دعا کی کہ اللہ جس زمین کے قبضے کا اس نے مجھ پہ الزام لگایا نا، اسی زمین میں اسے موت دینا ذلیل و خوار کر کے۔ اور مسلم شریف میں تو پھر آگے ڈیٹیل آتی ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ مشکات کی 3 جلد میں آپ کو کرامات والے چیپٹر میں مل جائے گی، یہ صحابہ کی اوریجنل کرامات ہیں، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ کرامت دعا ہوتی ہے، کار کے نہیں کچھ بخا سکتا، ایسے نہیں رکھنا۔ تو مسلم شریف میں تفصیل میں آتا ہے کہ وہ اندھی ہو گئی تھی، اور بالآخر جس زمین کا جھوٹا الزام اس نے لگایا تھا نا، اسی زمین میں ایک اندھے کنویں میں وہ گر کے مری، اور وہاں اس کی قبر وہ کنویں میں ہی بن گئی۔ اور وہ اس وقت کہتی تھی کہ مجھے سعید کی بددعا لگ گئی، لیکن وہ بددعا پھر آپ کو پتا ریورس نہیں ہوتی، وہ شخص چاہے بھی تو ریورس نہیں ہوتی، یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی ایسا لین دین کرنا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، تو دنیا میں معافی تلافی کر لو، کیونکہ آخرت کے دن درہم اور دینار نہیں ہوں گے، تمہیں اپنی نیکیاں دے کر جان چھڑانی ہوگی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو دوسروں کے گناہوں کا وبال اٹھانا ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کی تفصیل آئی ہے صحیح مسلم میں، بڑی مشہور حدیث۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال متاع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، ساری بڑی بڑی نیکیاں، ایک ایک نیکیاں آپ نے گنوائی، ڈھیروں ڈھیر پہاڑوں کے برابر لے کر آیا، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا پیٹا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، چاہے وہ زمین کی شکل میں کیا یا سونا چاندی کی شکل میں یا کرنسی کی شکل میں۔ یہ سارے حقوق العباد والے ایشوز حضور نے گنوا کے کہا وہ سب کے سب لوگ آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور کہیں گے یا اللہ آج تو ہمیں انصاف چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تو درہم اور دینار نہیں ہے، اس طرح کرو اس کی نیکیاں لینی شروع کر دو۔ وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا اس نے بدلہ دینا ہوگا، وہ کہیں گے یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں تو ہوگی ختم، اب اس طرح کرو کہ ریورس ایکشن سٹارٹ، تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں اور وہ اوندھا منہ کر کے پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میں غامدی صاحب کو سن رہا تھا، بڑی اچھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا مال دبا لیں گے
سورۃ النساء میں ہے نا، جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں وہ لوگ. دنیا میں یہ آگ ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے، آخرت میں ایکٹیو ہو جائے گی. دنیا میں آپ زبان پہ کوئلہ رکھیں زبان جل جاتی ہے، لیکن حرام کا مال رکھیں تو کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو تھوکنا پڑ جائے کہ زبان جل گئی. کیوں؟ مورل لاز دنیا میں ایکٹیو نہیں ہے، وہ آخرت میں ایکٹیو ہوں گے. وہ پیٹ میں وہی جہنم کی آگ بن جائیں گے جو دنیا میں پیٹ کو نہیں جلاتے. بعض کو دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے، جسے نہیں ملی ٹینشن نہ لیں، آخرت کی تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، بہت سخت معاملہ ہونے والا ہے. تو اسے اوندا منہ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو یعنی وہ جو ادھر لوگ بڑا اسے ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ خیر ہے، کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑا حرام کھایا. تو غامدی صاحب نے جب ان سے یہ بات ہوئی نا تو انہوں نے کہا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یتیموں کا مال کھا کر تو تہجد کے اگر پہلے 2 نفل پڑھتے تھے تو 4 شروع کر دیں گے، یہ 4 والا 6 شروع کر دے گا اور میرا وہ معاف ہو جائے. تو ایسے نہیں ہونا. ظاہر ہے حقوق العباد تو بندوں نہیں معاف کرنے، اللہ نے تو معاف ہی نہیں کرنے جب تک بندے معاف نہیں کریں گے. تو یہ کسی کے دماغ میں اگر ہے تو نکال دیں. صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ قیامت والا دن اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا اور ان کا بھی بدلہ دلوائے گا. سینگ والی کا سینگ غائب اور جس کا دنیا میں سینگ نہیں تھا اس کو سینگ دیے جائیں گے کہ آج تو بدلا ہوتا. اللہ تعالیٰ عدل فرمانے والا ہے. جہاں پہ بکریوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ انسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. تو سوچنے کی ضرورت ہے.